قرآن کا جو مفہوم ہے وہ ایک الگ مفہوم ہے. وہ کوئی پیسے کا مفہوم نہیں ہے، کوئی بزنس کا مفہوم نہیں ہے، کوئی کاروبار کا مفہوم نہیں ہے. قرآن کا جو مفہوم ہے وہ آدم ذات ہے. قرآن کا مفہوم ہے آدم ذات کا دماغ، آدم ذات کا نفس. قرآن کو ہمارے باپ دادا سے سنا ہوں میں نے کہ قرآن کو بولتے ہیں کہ یہ ہمارا کیٹلاگ ہے، مینیول ہے، جس سے ہم زندگی گزارنے کا ہمارا طریقہ. تو قرآن کو کیٹلاگ، انسان کو، آدم کو کیٹلاگ کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ جانوروں کو تو ضرورت نہیں پڑتی ہے کوئی بک کی، کوئی کیٹلاگ کی، کتاب کی، ان کے اندر ان بلڈ چیز رہتی ہے. تو آدم کو ضرورت کیا پڑ گئی کیٹلاگ کی؟ آدم کو کیٹلاگ کی ضرورت اس لیے پڑ گئی کہ آدم کا جو دماغ ہے نا وہ کمپیوٹر سے بھی زیادہ تیز دماغ، اور چھوٹے موٹے موبائل کمپیوٹرز کو کیٹلاگ کی ضرورت پڑتی ہے. آدم کا جو دماغ ہے، جو ذہن ہے، جو اس کا نفس ہے، وہ آدم سمجھ نہیں پاتا کہ کیا ہے، وہ کس طرح سے وہ پلے کرتا ہے، کس طرح سے فنکشن کرتا ہے. تو قرآن میں صرف اور صرف آدم کی نفس، آدم کے دماغ کو کس طرح مینج کرنا، کنٹرول کرنا، تاکہ آدم کی زندگی سکون سے، امن سے، پیسفلی چلے. آج پوری دنیا میں سود کا نظام قائم ہے. آپ اس کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ بینک، ہر جگہ بینکنگ نیٹ ورک ہے. بینکنگ نیٹ ورک اتنا بڑا ہے، اتنا مضبوط ہے، اتنا طاقتور ہے کہ اچھے بڑے سے بڑے ملک اس کے غلام ہیں. اگر اس کی چنگل سے چھٹنی چاہو تو وہ تباہ و برباد ہو جاتے. بینکنگ کا جو نظام ہے، جو اس کا پنجہ ہے، اتنا مضبوط ہے. اب یہ آیت بول رہی ہے کہ سود سے اللہ اور رسول جنگ کرتے ہیں، حرب کرتے ہیں. تو اللہ آسمان سے اتر کے یا رسول مکہ مدینہ سے آ کر کے جنگ کر رہے ہیں؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ کہیں جنگ ہو رہی ہے؟ اگر جنگ ہو رہی ہے تو سود خور جو بینک ہے، جس کو ہم سود سمجھ رہے ہیں، وہ جیت رہے ہیں، اللہ اور رسول ہار رہے ہیں. سب سے پہلے ہم کو یہ جاننا ضروری ہے کہ لغت میں ربا کے معنی کیا ہے. ربا کے معنی لغت کے حساب سے کسی چیز کا پھولنا ہو، کسی چیز کا اصل سے زیادہ ہونا ہو. جس طرح کوکا کولا کو گلاس میں ڈالتے ہیں یا بیئر کو گلاس میں ڈالتے ہیں تو اس کا جو فیس اوپر آتا ہے تو وہ آرٹیفیشل رہتا ہے، جو اندر مین رہتا ہے وہ الگ رہتا ہے. تو ربا کے مطلب ہے قرآن کے مفہوم سے 275 سے 279 جو سورہ بقرہ کی آیت ہے اس کے مفہوم سے یہ ایک آرٹیفیشل گروتھ ہے جو اصل سے زیادہ ہے، ببل آ جاتا ہے. یا اس کا مثال لغت میں یہ دیا ہے کہ جیسا کہ ہماری ایک کیپیسٹی ہے محنت کرنے کی، بھاگنے کی، دوڑنے کی. اگر ہم اس سے زیادہ بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں تو ہماری سانس پھول رہی ہے. اگزامپل، تو سانس اتنی پھول رہی ہے کہ ہم تھک گئے بہت بہت زیادہ. تو وہ سانس ہماری کیپیسٹی نہیں ہے. ہماری کیپیسٹی سے باہر اگر ہم کام کر رہے ہیں، زیادہ کام کر رہے ہیں، تو وہ ربا کا کام ہے. ہماری کیپیسٹی کو سمجھنا ضروری ہے.